پھر آپ پورے ذوق و شوق سے لبیک کا نعرہ لگائیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بلے بلے، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، واہ شیرا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے آقا کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار ختم نبوت نہیں، بابا جی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس چالا مقام دے تو انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ ان کئی جائی تے اپنے نے بزرہ ہی اپنی بتیاں بالوں نا پتہ لگے دنیا میں کفاراں بھائی میرے آقا نے غلام بیٹھے سارے اپنے اپنے ٹیلی فون میں ذرا بتیاں بالوں نا پتہ لگے نا کہ ایسی جاگنے پہ ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک۔ کیا بات ہے، اس تو اگلی گال، اس تو اگلی گال، من سب نبیین، من سب نبیین، من سب نبیین۔ میرے آقا کے غلاموں، گال ایک دسنی ہے پر میرے بھائی میرے محترم رضا المصطفیٰ صاحب پاک نے بے دست سنباد سے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کیا بات، واہ جی واہ، کیا بات ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔
واہ بھائی واہ شیرو واہ. یہ جڑا قافلہ پنڈی گھیر تو آیا جناب خوش آمدید. جڑے میرے سنی تحریک نے جڑے دوست احباب ان بے شک سٹیج تے آ وجہ جناب. ناموس رسالت نے مسئلے اسی سارے پنڈی گھیر ساریا جماعتاں ایک ہے جناب. اہلن و سہلن مرحبا. شکیل بھائی اتے آ وجو, حاجی زید صاحب اتے آ وجو جناب. تاجدار ختم نبوت جڑے جواب ہو, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا حافظ منظور صاحب نلہار تو تشریف گھنا ہے. ان بھی برائے مہربانی سٹیج تے آ وجہ. یہ بھی جڑا جنا تحریک لبیک نے اندر اس کا خاص کردار ہے. نلہار جلسہ کر کے اس جنے دس دیتا. بڑیا بڑیا پابندیاں ہیں اس طرح کا پابندیاں اپنی جائی, حضور کی غلامی اپنی جائی. تاجدار ختم نبوت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. میرے آقا کے غلاموں, اس سے پہلے آپ بہت سارے خطابات سن چکے ہیں اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اس معاملے میں بالکل کورا ہوں. بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا, لیکن ماحول ایسا ہے کہ پھر بات کرنے کو دل بھی کرتا ہے. تو پھر یہ میں کہتا ہوں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, اے مصطفیٰ تو نے سنبھال رکھا ہے. میرے آقا کے غلاموں, بات بڑی پتے کی بتانی ہے. میں سیاسی ورکر ہوں. علماء اکرام کثیر تعداد میں اسٹیج پر اور پنڈال میں موجود ہیں. میں آپ کو سیاسی بات بتانا چاہتا ہوں, ان سیاستدانوں کی بات بتانا چاہتا ہوں, لیکن بتاؤں گا ذرا تھوڑی دیر کے بعد. اور بڑی پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں. آپ بات سن کے آپ نہیں, یہ سیاستدان جو ایوانوں کے اندر بیٹھے ہیں یہ نہیں, دنیا کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ میری بات سے اتفاق بھی کریں گے. لیکن یہاں بات ہو رہی تھی رات کی, دن کی. آپ خوش نصیب ہیں, سارے اسٹیج پہ تشریف فرما خوش نصیب ہیں. پورے ملک پاکستان کے اندر چوکوں چوراہوں میں آ کر بیٹھ کر اپنی یہ حاضری لگوا کر وہ سارے خوش نصیب ہیں. ہمارا مقصد نیک ہے, ہمارا کام, ہمارا ویژن اور ہماری کاز میں بتانا چاہتا ہوں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, ہم کامیاب ہو گئے. یہ اللہ کا احسان ہے. میں ان سیاستدانوں کو, ان ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ان مہربانوں کو جو ہمیں کہا کرتے ہیں کہ ہم حکومت کیسے کریں گے, ان کو بتانا چاہتا ہوں
ان کو اپنے قید کی، اپنے امیر کی، اپنے شورا کی اور اپنے کارکنوں کی بات کرنا اور ان کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ہمارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہم چوکوں میں بیٹھے، ہم چوراہوں میں بیٹھے، ہم سٹیج پہ بات کریں، ہم ممبر مسجد کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے بات کریں، ہمیں حق ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں، جس کاج کے لیے نکلے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم کامیاب تھے، ہم کامیاب ہیں اور کل کو بھی ہم ہی نے کامیاب ہونا ہے۔ یہ بات اپنے پاس لکھ لیں۔ وجہ کیا ہے؟ حق اور باطل کی جنگ ہے تو جیتنا تو حق میں ہے، حق پہ تو ہم ہیں۔ میں حکومت کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ کیا ہوا، بتا دیں ہمیں ہوا کیا ہے۔ کیا ہم نے آپ کو وعدہ یاد کروایا ہے؟ کیا آپ کو کیوں غصہ آ گیا؟ آپ کو کیوں وقت سے پہلے تکلیف ہو گئی؟ میں اپنی انتظامیہ کا، میں اپنے اداروں کا دل کی تھا گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں۔ مجھے اپنے ملک سے، مجھے اس دھرتی سے بے پناہ پیار ہے اور یہ ملک ایسے نہیں بنا، یہ ملک آپ کے کنجر نچانے کے لیے نہیں بنا، یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ آپ کو کیا ہوا؟ ہمارے امیر کیا ایسی غلطی کر گیا کہ آپ کو تکلیف ہو گئی؟ آپ نے کہا کہ ریسٹ کر لیں۔ مشورہ دینے والے بھی میں برملا کہہ رہا ہوں، اپنی عقل کو ہاتھ لگائیں۔ ہم نے ایک وعدہ یاد کروایا ہے، ریاست کا کام ہوتا ہے میرے آقا کے غلاموں۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے میرے آقا کے غلاموں، جو حکومت کا کام تھا، جو حکومت کا کام تھا وہ نہ کیا۔ یہ جب پہلے بھی کسی نے کھاتے بنانے کی ہالینڈ میں جرت کی تھی، اس وقت بھی میری اور میری جماعت کے سربراہان نے قدم اٹھایا۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ ہمیں بار بار آزمانے کی ضرورت آپ کو کیوں ہے؟ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیلوں سے ڈر جائیں گے؟ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم مرنے سے ڈر جائیں گے؟ میں نے کہا کامیاب ہم ہیں، ہم مر جائیں تو بھی کامیاب ہیں، ہم بچ جائیں تو بھی کامیاب ہیں، ناکامی تو تمہارے پلے میں ہے۔ آج بتاتا ہوں، توجہ توجہ میرے عزیز، توجہ، بتاتا ہوں کیا ہوا۔ ہم نے وعدہ یاد کروایا، ہم نے صرف یہ کہا کہ 20 تاریخ کی رات 12 بجے ہر 1 منٹ تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ میرے محترم، حکومتیں وعدہ کرتی ہیں اور پھر اپنا وعدہ نبھاتی ہیں، حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ اور ہمیں تو افسوس یہ ہے کہ ہمارا ملک جو کلمے کے نام پر بنا، میں حکمرانوں سے مخاطب ہوں کہ جناب جب وہاں یہ حرکت ہوئی تو جواب تو آپ کو دینا چاہیے تھا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ذمہ داری نہیں، یہ تو حکومت کی ذمہ داری تھی۔ اور آج آپ توجہ سے، میں حکومت والوں سے مخاطب ہوں، پورا ملک آپ نے جام کیوں کروا دیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ آپ کو 8 دن پہلے کیا مسئلہ درپیش آیا ہے؟ اپنے گربانوں میں جھانک کر تو دیکھیں، کیا کر رہے ہیں، ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ ہمیں کیا
بات سیاسی یہ ہوتی ہے ہم نے وقت سے پہلے آپ کو باور کرایا ہے تو آپ کا کام تھا ہماری بات کا وزیر داخلہ صاحب جواب دے دیتے، وزیر اعظم صاحب جواب دے دیتے، کوئی وزیر اعلیٰ صاحب جواب دے دیتے، ہماری بات کا جواب دیتے اور انتظار کرتے۔ کیا ہوا؟ ابھی تو 20 تاریخ آنے سے ٹائم ہی باقی ہے، آپ نے یہ پورا ملک جام کروا دیا ہے۔ حکومت کا کام یہ تو نہیں ہوتا، اور یہ بات یاد رکھیں، ہم آپ کے ہر ظلم کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم آپ کی مہنگائی کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم آپ کی بے روزگاری کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم آپ کی تمام ناانصافیوں کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم آپ کی کرپشن کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو جس کاز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس پہ کوئی بھی حضور کا غلام سودے بازی نہ کرتا ہے نہ کرے گا، اس بات کو یاد رکھو۔ اور آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک آدھے گھنٹے کے نوٹس پر میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں تمام سیاسی پارٹیاں اس بات سے اتفاق کریں گی، اور میں ان ورکروں کا احترام کرتا ہوں جو دوسری بھی سیاسی پارٹیوں کے لوگ اس معاملے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور ہونا بھی چاہیے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو یہ کام کرنا بھی چاہیے۔ میرے پر احسان نہیں، رضا المصطفیٰ پر احسان نہیں، کوئی خادم حسین رضوی مرحوم پر کوئی احسان نہیں، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے۔ ختم نبوت کے معاملے پر، ناموس رسالت کے معاملے پر، اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں عزت صرف اس کی ہوگی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا۔ جس کو یہ فکر نہیں ہے وہ پھر جس طرح پہلی حکومتوں کے لوگ کہاں ہیں؟ میرا سوال ہے، جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، میرا سوال ہے کہاں ہیں؟ کوئی جیلوں میں ہے، کوئی ملک سے دور ہے، کوئی در پدر ہے، کوئی خاک بسر ہے، کہاں ہے؟ یہ بات کان کھول کر سن لیں، معاملے کا حل نکالے، اور معاملے کا حل ایک ہی ہے، ایک ہی حل ہے کہ اس سفیر کو ملک بدر کریں اور ہمارے شیر کو رہا کریں، ایسا۔ اور اگر آپ کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے تو آپ کی جیلوں میں اتنی جگہ نہیں ہے، ہمارے یہ شیر ان کو پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیلیں بھرنی پڑی تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے آج اگر اپنے آپ کو اتنے بڑے سمجھدار سمجھ کر حکومت چلا رہے ہیں تو پھر دیکھ لیں حد ہو گئی ہے، اور جب حد ہو جائے تو پھر ایسی غلطیاں سر رد ہو جاتی ہیں۔ کتنی بڑی غلطی کی ہے، میں اپنی حکومت کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، کیوں آپ کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے؟ آپ کے اوپر اگر کوئی پریشر ہے، کوئی بیرونی معاملہ ہے تو اس کو برداشت کریں۔ قبر میں انہوں نے نہیں آنا، قبر میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے۔ اس پہ سودے بازی کر کے کبھی کامیابی نہیں ہوگی، ناکامی ہوگی۔ میں نے کہا آپ کو انشاءاللہ بات آپ کو بتانی ہے، یہ صرف اس لیے بات کی ابھی ابو ذر سے فرما رہے تھے کہ کھانا بھی آ گیا ہے، تو آپ لوگ کھانا بھی کھائیں، اور انشاءاللہ تعالی جب آدھی رات گزر چکی ہوگی تو پھر وہ بات بھی بتا دی جائے گی جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات اپنے پلے سے باندھنے والی باتوں میں سے بات ہوگی۔ ایسے نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ ان کو اگر عقل نہیں ہے، ہم مشورہ دے رہے ہیں تمام جماعتوں کے ان لوگوں کو جو اتحاد کر کے
ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. ہم نے کبھی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کبھی ان کی حکومت کو گرانے کی بات نہیں کی، اور نہ ہی ہم ان سے حکومت چھیننا چاہتے تھے نہ چھیننا چاہتے ہیں. لیکن اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی اگر کوئی جرت کرے تو پھر من سکا نبی گن پھر قیامت کی صبح تک جو اس طرح کی حرکت کرے پھر اس کو کاٹ کے رکھ دے. تو یہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. میں اپنی انتظامیہ کا اس لحاظ سے کہ ہم انشاءاللہ پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، لیکن یہ جو ہمارا معاملہ ہے اس میں آپ نے بھی کلمہ پڑا ہوا ہے. اور میں یہ بات حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمام انتظامیہ بھی الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے یہ میرے آقا کے غلام ہیں، یہ بھی ہمارا ساتھ. اور میں یہ کہوں کہ جب کوئی راستے بند ہوتے ہیں تو ڈرائیور لوگ گاڑیاں کھڑی کرنے کے بجائے دائیں بائیں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا وقت ایسا پروگرام ہے جس میں ڈرائیور بھی اس بات کو شہادت سمجھ کر گاڑیاں کھڑی کر کے ہمارے ساتھ مل رہے ہیں. یہ جو جس گاڑی جس ٹریلے کے اوپر ہم کھڑے ہیں یہ میاں والی سے ہے، اور اس نے بھی یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے یہ کام کیا ہے. اور یہ حکومت کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں نہ بسترے کی ضرورت ہے. میں خود تھوڑی دیر کے بعد آپ کے درمیان وہاں آ کے بیٹھنے لگا ہوں. نہ ہمیں بسترے کی ضرورت ہے، نہ کسی بیڈ کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھوکے پیاسے بھی رہ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اور یہ بات ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بھی ظلم زیادتی ہوگا تو ہم اسے برداشت کریں گے، لیکن اس معاملے پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. تو یہ بات میں اب حکومت کو جہاں اتنی باتیں کی وہاں کچھ نہیں دے گا ان کو، پر چونکہ مسلمان ہیں، میرے آقا کے غلام ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے. تو مشورہ یہ ہے کہ آپ تنے تنہا بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں. بلا لینا ایک اسلامی ممالک کے سربراہان کو، اپنے ملک میں ایک کانفرنس کر لیں، تمام اسلامی ملکوں کے جو سربراہان ہیں ان کو بلا لیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان کو اس بات پہ ایگری کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کا کام ہے نا. اور وہ ان کو اس بات پہ ایگری کریں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی بھی گستاخ رسول، کسی بھی ملک کا کوئی گستاخ رسول گستاخی کرے تو اس ملک کے ساتھ تمام طرح کے معاملات کو روک دیا جائے. اور یہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں ان کو اتفاق کرنا چاہیے، اور یہ تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے جنہوں نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا ہے. تو ان کو ایگری کریں اور اس بات پہ، اور اس وقت تک اس ملک کے ساتھ کوئی کام، کوئی کاروبار، کوئی لین دین، کوئی سفیر، کوئی تعلقات نہیں رکھنے چاہیے جب تک اس ملعون کو
اس ملک کی حکومت سزا نہ دے یا دلوا دے، اس وقت تک اس کو بالکل تعلق کو ختم کر دینا چاہیے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ملک پاکستان میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص سے بنا ہے، اور اس نے قیامت کی صبح تک قائم رہنا ہے، اور انشاءاللہ کامیابی آپ ہی کی ہے، کامیابی ہم سب کی ہے۔ تو بات یہ ہے، ہمیں جو رونا ہے وہ یہ ہے کہ غیر تو غیر، اپنوں کو کیا ہو گیا۔ ہمیں تو رونا یہ آ رہا ہے کہ اپنوں کو کیا ہو گیا۔ یا اللہ ان اپنوں کو کوئی سمجھ، کوئی سوجھ بوجھ عطا فرما، تاکہ یہ ٹھیک فیصلے کرنے کی ہمت اور جرأت یا اللہ ان کو دے دے۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں ان کو یا اللہ تباہ و برباد کر۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں میرے آقا کے غلاموں، آپ نے خطابات تو علماء اکرام کے سننے ہیں، میں چند ایک باتیں انشاءاللہ جب آپ کو نیند آ رہی ہوگی تو اس وقت پھر دوبارہ میں آپ سے مخاطب ہوں گا، اور انشاءاللہ جو وعدہ کیا ہے وہ بات اس وقت آپ کو بتاؤں گا۔ پھر آخر میں یہی کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ڈال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمتوں نے پال رکھا ہے۔